اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بڑی ہی برکتوں والا، بڑی ہی عظمتوں والا ماہ مبارک ماہ شعبان جو کہ جاری اور ساری ہے، اور اس کی یہ قیمتی گھڑیاں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں۔ ماہ شعبان بڑی ہی عظمتوں والا، بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بالخصوص 15 شعبان کی رات۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر امور کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ یقیناً یہ رات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کو ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو کہ میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے تو میں اسے تندرستی دوں، ہے کوئی محتاج کہ آسودہ حالی چاہتا ہو کہ میں اس کو آسودہ کروں، چنانچہ یہ اعلان صبح تک جاری رہتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو آپ نے آٹے کی 7 گولیاں بنا کر یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ کا نصیب گولی کی سپیڈ کی طرح بدل جائے گا، چمک جائے گا۔ تو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر نہیں بدلتی، وہ بھی اس عمل کو آزما لیں۔ اس عمل کو آپ نے 14 شعبان کے دن یا پھر 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات میں یا پھر 15 شعبان کے دن کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو آپ 14 شعبان کو اس عمل کو کر لیں، یا پھر 15 شعبان کے دن کو اس عمل کو کر لیں، یا پھر ان دونوں کی درمیانی رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جس گھر میں ہر وقت فاقے رہتے ہیں، غربت رہتی ہے، تنگ دستیاں رہتی ہیں، جس گھر میں صبح سے لے کر شام تک محنت کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہیں ہوتی، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو آج 14 شعبان کے دن اور شب برات کی رات اور 15 شعبان کے دن کو آپ اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں تو انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کی غربت جو کہ سالوں سے نہیں جا رہی، فلسی جو کہ آپ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت کے فضل سے آپ کے مفلسی کے دن ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بڑی ہی بابرکت گھڑیاں ہیں، بڑی ہی پیاری گھڑیاں ہیں، بالخصوص شب برات کی رات کی۔ اپنے کسی بھی قیمت پر ان گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا۔ اب سے اللہ رب العزت کا جتنا ذکر ہو سکتا ہے اتنا اللہ رب العزت کا ذکر کر کے مانگیں، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں، نوافل ادا کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں، اور یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں تو میرا اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی صحت و تندرستی مانگنے والا کہ میں اسے صحت و تندرستی دوں، ہے کوئی محتاج جو کہ آسودہ حالی چاہتا ہو کہ میں اسے آسودہ کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ویسے تو ہر روز تہجد کے وقت اللہ رب العزت کے فرشتے ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی طلب کا اور بخشش کا،
طلبگار کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اس کو روزی عطا کی جائے، لیکن شب برات کی رات تہجد کے وقت ہی نہیں بلکہ مغرب کی اذان ہوتے ساتھ ہی صدائیں یہ بلاوے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس رات کی ہر گھڑی میں اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں اور ہمہ وقت اپنے بندوں پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ جو وظیفہ ہے اس کو کرنے کا آپ کو پورے سال میں ایک بار ہی موقع ملتا ہے، اس کو آپ نے ضائع نہیں جانے دینا۔ اس عمل اس وظیفے کو آپ نے ضرور کر لینا ہے اور اس کو کر کے اللہ رب العزت سے اپنا رزق لکھوانا ہے، اپنی تنگ دستی اپنی مفلسی کو دور کروانا ہے۔ کون جانتا ہے کہ ہمیں اگلے سال یہ رات ملے یا نہ ملے، اس لیے آپ نے آٹے کی 7 گولیاں بنا کر آج کے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جو میرے بہن بھائی اس عمل کو کر لیں گے ان کو اللہ رب العزت کی ذات اتنا نوازے گی کہ ان کی آنے والی 7 نسلیں ٹولیاں بھر بھر کر اللہ کی رحمت کو لوٹتی رہیں گی، ان کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کے معجزات، اللہ کی برکتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو وہ آج آٹے کی 7 گولیاں بنا کر ان پر یہ عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق ضرور کر لے۔ اگر آج کی رات میں آٹے کی 7 گولیوں پر یہ عمل کرنے کی وجہ سے آپ کے راستے میں رکاوٹوں بندشوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ تو غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ مفلسی ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو، اگر کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، یا پھر کوئی قرض کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ قرض کی نجات کے لیے پڑھ لے، تو وہ آج اس عمل اس وظیفے کو کر لے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ان تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کے پاس 14 شعبان اتوار کا پورا دن موجود ہے اور 15 شعبان سوموار کا بھی پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، اور ان دونوں دنوں کے درمیان کی رات جسے شب برات کی رات کہتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اس سارے وقت میں کسی بھی وقت اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے آٹے کی 7 گولیاں بنانی ہیں۔ جو میری مائیں بہنیں روٹی پکانے کے لیے آٹے کا پیڑا بناتی ہیں وہ بڑا ہے، اگر آپ نے اس سے کئی گنا چھوٹی چھوٹی 7 آٹے کی گولیاں بنا کر کسی پلیٹ میں رکھ کر اپنے پاس رکھ لینی ہے اور مسلے پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود پڑھ لیں جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، 41 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ اصول برکت کے لیے آپ میرے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، چاہے ان کی آپ کے پاس پوری لسٹ ہے، آپ ان سب کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ آج شب برات کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج مانگنے کی رات ہے۔ آپ مانگ کر دیکھو، آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا چھوٹا سا عمل کرنا ہے وہ سورت اخلاص کا عمل ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 41 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس عمل کو شارٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، آپ نے اس عمل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی رزق کی برسات چاہتا ہے، من پسند شادی چاہتا ہے، اپنی من پسند کی نوکری، اپنی من پسند کا کاروبار چاہتا ہے، تو وہ میرے بہن بھائی خلوص کے ساتھ 41 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھ کے دیکھیے گا، اور جیسے ہی آپ کا یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے فوراً دوسرے عمل، دوسرے وظیفے کو کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آٹے کی ان 7 گولیوں میں سے ایک آٹے کی گولی لینی ہے، اور اس پر آپ نے 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری آٹے کی گولی لینی ہے اور اس پر بھی آپ نے 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ نے ایک برابر 7 گولیوں پر اللہ الصمد کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اگر آپ 11 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب گولیوں پر 11 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، اور اگر آپ 21 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 7 گولیوں پر 21 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، اور اگر آپ 41 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 7 آٹے کی گولیوں پر 41 مرتبہ اللہ الصمد کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ 41 مرتبہ ہر گولی پر اللہ الصمد کا آپ نے ورد کر کے ان پر آپ نے دم کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ ایک آٹے کی گولی پر 41 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں تو آپ نے اس پر پھونک مار دینی ہے، اس پر دم کر دینا ہے، اور دوسری گولی آٹے کی لے کر اس پر آپ نے عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اب آپ اس عمل کو بھی مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک اور چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بھی بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی باکمال عمل ہے، جو میرے بہن بھائی ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہماری تقدیر نہیں بدلتی، ہمارا مقدر نہیں بدلتا، ہم ایک مصیبت سے نکلتے ہیں اور دوسری مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہماری ایک حاجت، ایک ضرورت ابھی تک مکمل نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی تو دوسری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ آئے روز ہم تو پریشانیوں میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، تو میرے وہ بہن بھائی بھی آج کے اس عمل کو ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ جن مقاصد کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے ان مقاصد میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ ایسے آپ ہر مقصد، ہر حاجت، ہر پریشانی کے لیے اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ کرنا ہے وہ ہے استغفار کا وظیفہ۔ اگر آپ کو کوئی استغفار کی دعا آتی ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا آپ نے 70 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ نے اپنے گناہوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے
ہوئے کہ آپ کی زندگی میں آپ سے سرزد ہوئے ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے رحمت کے آنسو بہاتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ 70 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور وہ جو 7 گولیاں ہیں ان پر آپ نے اگٹھا ایک ساتھ ہی ان 7 پر آپ نے دم کر دینا ہے، ان پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ جیسے ہی آپ آٹے کی ان 7 گولیوں والے ان 3 وظائف کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 11 مرتبہ کر لیں، 21 مرتبہ کر لیں یا پھر 41 مرتبہ کر لیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، کیونکہ آج کی رات بخشش کی رات ہے۔ آپ نے گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ جو بھی آپ سے گناہ سرزد ہوئے ان کو آپ نے اپنے ذہن میں لا کر اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنی ہے، اور پکی سچی توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ پاک مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئے، مولا کی مجھے بخشش عطا فرما۔ میں پکا وعدہ کرتا ہوں، میں پکا وعدہ کرتی ہوں مولا یہ گناہ مجھ سے آئندہ سرزد نہیں ہوں گے۔ اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ جب آپ کو اطمینان ہو جائے، آپ کو سکون مل جائے تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کرنا ہے، مانگتے جانا ہے، مانگتے جانا ہے۔ آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، ان سب کے لیے آپ نے مانگنا ہے، اور ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میری ماں مجھے ضرور عطا فرمائے گی، مجھے ضرور دے گی، آپ نے اسی نیت کے ساتھ ضد کر کے مانگنا ہے کہ میرا مولا مجھے ضرور عطا فرمائے گا، میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس طرح دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں یہ مانگنے کی رات ہے، اس رات میں آپ نے کھل کر اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ آپ کے پاس جتنی بڑی لسٹ پڑی ہے اپنی حاجات کی، جتنی بڑی لسٹ پڑی ہے اپنی مشکلات کی، آپ نے ان سب کے لیے اللہ رب العزت سے سوال کرنا ہے۔ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام سامعین کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت دن اور رات میں ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ کریم ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے، جو بے روزگار ہیں اللہ کریم ان کو روزگار عطا فرمائے، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ بالخصوص اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا میرے جن جن بہن بھائیوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے، مولا تو ہر ایک کی مشکل سے، ہر ایک کی حاجت کے، ہر ایک کی پریشانی سے اچھی طرح واقف ہے۔ مولا جس نے جس دعا کے لیے کہا ہے مولا ان سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا ہم سب کو وہ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ بھی جب بھی دعا میں شامل ہوں تو آپ لوگ کمنٹس میں آمین لکھ دیا کریں، اس سے آپ بھی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔